احمد نورانی صاحب سے ہم نے سوال کیا کہ حضرت علی کا تعارف، ان کا ذکر ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہی سوال لے کے ہم مولانا عروج زہری صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مولا علی علیہ السلام تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بغیر اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا. واہ واہ. کیونکہ روز غدیر حجت الوداع کا آخری خطبہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اسی دن کے حوالے سے مفسرین اس بات پہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن کے حوالے سے آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن دین کامل ہوا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت، مولا علی علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کا ذکر کیوں ضروری ہے، ان کی تعارف کیوں ضروری ہے. دیکھیں، میں اکثر جگہ مجالس میں یا کہیں بھی ہوتے ہیں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ بارش کیوں ضروری ہے. عقل انسانی اس کو ذرا سوچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارش نہ ہو تو ہم بھوکے پیاسے مر جائیں، ہمیں کچھ نہ ملے. بے شک بے شک. تو اگر میں دو جملوں میں بیان کرنا چاہوں کہ اگر بارش نہ ہو تو فصلیں تباہ ہوں گی، واہ. ذکر علی نہ ہو تو ہماری نسلیں تباہ ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولا کائنات جو ذکر ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، سبحان علی علی کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس تعارف کے اندر یا اس ذکر کے اندر مولا کائنات کی جو شخصیت ہے، امیر المومنین کی جو شخصیت ہے، وہ کائنات میں اگر ہم دیکھیں جس طرح فضائل و کمالات بہت بیان ہوئے، علماء تشیع، علماء اہل سنت سب نے بیان کیے. بے شک. تو علماء فرماتے ہیں کہ علی وہ مرد ہے جو ہر میدان میں آگے ہے. بے شک بے شک. یعنی مثال کے طور پہ شجاعت، فصاحت، بلاغت، نجابت، کرم، تقوی، علم، حلم. دیکھیں بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان بہترین نقائص ہے، بھائی اگر کوئی بہترین جنگجو ہے تو ضروری نہیں کہ مسلح عبادت پہ بھی وہ بہت آگے ہو. بے شک بے شک. سب میں نقائص ہیں. بے اور شک. اسی طرح اگر کوئی شجاع ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ سخی بھی ہو، کوئی سخی ہے تو ضروری نہیں کہ عادل بھی ہو. لیکن مولا علی علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے وجود میں ہمیں سارے کمالات نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر عبادت کا عالم دیکھیں تو علی سے بڑا عابد ہمیں نظر نہیں آتا کائنات. واہ 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 واہ. جب ایک جنگ کے اندر تیر لگ جاتا ہے مولا علی کے پاؤں پر، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کی بڑی تکلیف ہے، تیر نہیں نکل رہا. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ایک کام کرو، رک جاؤ، وقت نماز ہونے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ علی جب نماز میں کھڑے ہوں گے، محو عبادت ہوں گے، تو انہیں اللہ سے ایسا راز و نیاز ہے، اتنا خضوع و خشوع عبادت میں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں. اللہ اکبر. واہ واہ. امیر المومنین مولا علی کھڑے ہوئے عبادت کے لیے، ان کے پاؤں سے تیر نکال لیا گیا، مولا علی کو پتہ تک نہیں چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عبادت کا عالم ہے. اچھا، علم کا عالم کیا ہے؟ مولانا صاحب یہ کون سی جنگ تھی؟ یہ جنگ کون سی تھی؟ جی، یہ مختلف تاریخ میں ذکر ہوئی ہیں. جنگ احزاب کا بھی ذکر ہوا کہ جنگ احزاب کے اندر یہ ہوا، یا دیگر جنگوں کے لیے. اب وہ بہرحال تاریخی منابع ہیں، لیکن یہ جنگ کے اندر ہوا. اور اسی طرح جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو علم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بعد پیغمبر اکرم رسول اللہ کے بعد کائنات میں مولا علی سے بڑا عالم ہمیں نظر نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باب علم ہے علی، پیغمبر اکرم نے فرمایا. اسی لیے دنیا سے جانے سے پہلے مولا علی نے ایک جملہ کہا مسجد کوفہ میں کہ پوچھو اس سے قبل میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں. اللہ اللہ. یعنی جو پوچھ سکتے ہو پوچھو. لیکن مولا علی نے ایک شکوہ بھی کیا. یہ کہہ لیں کہ یہ شکوہ تمام امت سے کیا، مجھ سے بھی کیا، آپ سے بھی کیا، ہم سب سے کیا. مولا نے کہا کہ جیسا میں عالم تھا ایسا مجھ سے سوال نہیں کیا گیا. یعنی اس لیول کا، اس درجے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس روایت کے حوالے سے میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ بیروت لبنان کا کیپٹل ہے، وہاں کے ایک عیسائی عالم تھے. ان عیسائی عالم نے ایک اظہار کیا اس روایت کے اوپر کہ بھئی مولا علی نے کہا نا کہ پوچھو اس سے قبل میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں. تو بیروت کے عیسائی عالم نے کہا کہ اے کاش
علی کے دور میں ہوتا. کرسچن تھے, مسلمان نہیں تھے, عیسائی, لیکن عالم تھے. عالم ہوتا ہے کسی بھی مذہب کو. انہوں نے کہا کاش مولا علی کے دور میں ہوتا. لوگوں نے کہا آپ کیا کرتے؟ کہا میں یہ تھوڑی پوچھتا داڑھی میں بال کتنے ہیں, پگڑی میں پیچ کتنے ہیں, آج میں کھاؤں گا کیا. لوگ اس طرح کے سوالات کرتے. کہا کہ میں اگر مولا علی کے دور میں ہوتا تو میں پوچھتا اے مولا یہ بتائیں یہاں سے چاند تک کا راستہ کون سا, سبحان اللہ, یہاں سے زہرہ, مریخ, عطارد, یعنی ایسٹرو فزکس کے سوالات کرتا, زمینوں کے سوالات کرتا, سائنس کے سوالات کرتا. واہ, اچھا ایک عالم نے ان کا جواب دیا, کہنے لگے مولا علی اس سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں, اللہ, کیونکہ یہ علوم جو ہیں سائنسز کے مختلف, یہاں تک آج انسان اپنی عقل سے پہنچ گیا, چاند پہ بھی پہنچا, زہرہ پہ پہنچا, عطارد پہ, مریخ پہ. ایک عالم نے, مسلمان عالم نے کہا کہ ان کے جواب میں لکھا, مقالہ لکھا, کہنے لگے کہ مولا علی یہ نہیں کہہ رہے تھے یہاں سے چاند تک کے راستے پوچھو, وہ تو انسان پہنچ سکتا ہے, پہنچ گیا عقل سے اپنی. مولا علی یہ کہہ رہے تھے آؤ مجھ سے یہاں سے خدا تک کے راستے پوچھو, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان میں اللہ, تمہیں اللہ کی معرفت کرا سکتا ہوں, سبحان اللہ, سبحان, یعنی میں تمہیں وہ سفر کرا سکتا ہوں جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اس لیے مولا علی کا ذکر ضروری ہے کہ یہی وہ بعد نبی ایک ایسی شخصیت ہے, فضائل و کمالات, سرکار دو عالم کے بعد مولا علی ایک ایسی مجسم شخصیت ہیں جن کے وجود میں سارے کمالات. بے شک, مولانا صاحب وہ جو رات تھی شب ظرف, اس میں کیسے رات گزاری مولا علی نے؟ جی بالکل, آج ہم 19ویں صبح بیٹھے ہوئے ہیں, ماہ رمضان کی 19ویں صبح. روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ 18 رمضان کا جو افطار تھا, 18ویں جو مولا علی نے افطاری کی ہے, وہ اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر پہ کی. اچھا مولا علی کا ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخصیت مولا علی کی اسی میں کے اندر جواب ہے. دیکھیں 18ویں رمضان کو جب مولا علی نے افطار کیا تو روایات کے اندر ہے کہ دسترخوان کے اوپر جناب ام کلثوم نے 2 چیزیں رکھ دیں, ایک نمک تھا اور ایک دودھ کا کاسا تھا, دودھ کا پیالہ. تو امیر المومنین نے کہا بیٹا ام کلثوم آپ جانتے ہو کہ میں کبھی دسترخوان پہ 2 چیزوں سے افطار نہیں کرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور مولا علی, یہ بہت بڑا میسج ہے, مولا علی خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت, بالکل حاکم ہیں, ذمہ داری دیکھیں کاندھوں پہ. حاکم, آج ہمارے حکمرانوں کے لیے بڑا میسج ہے, اگر پہنچ جائے اللہ کرے. تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کہتے ہیں یہ 2 چیزیں بیٹا میں نہیں کھاتا, آپ کو معلوم ہے. تو جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لو, مولا علی نے ہاتھ روک دیا, کہا نہیں بیٹا آپ دودھ لے جائیں, میں نمک سے افطار کروں گا, نہیں معلوم کوفہ کے کسی یتیم کو دودھ ملا ہو یا نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے امیر المومنین, یہ ہے علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کی رات جو 19ویں شب تھی, امیر المومنین نے افطار کیا اور پوری رات مصلی عبادت پر. روایات میں ہے علی ایسے بے چین تھے جیسے عاشق معشوق سے ملنے کے لیے ہو. اللہ, اللہ, عبادت کرتے تھے, ستاروں کو دیکھتے تھے, آتے تھے. روایات میں مولا علی کے گھر میں مرغابیاں تھیں. دیکھیں مولا علی کا رحم دلی دیکھیں, انسانوں پہ تو کجا, مرغابیاں تھیں. امیر المومنین ان مرغابیوں کو دیکھتے ہیں, اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں, بڑے بیٹے کو, اور کہتے ہیں بیٹا حسن دیکھو میرے بعد اگر ان مرغابیوں کا آپ دھیان رکھ سکو تو رکھنا, ورنہ نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دیں. اللہ, اللہ. یہ جانوروں پر شفقت ہے, یہ انسانوں پر شفقت ہے. یہ امیر المومنین نے پوری رات مصلی عبادت پر مولا علی گزارتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے شب عاشور امام حسین نے گزاری, اللہ, عبادت میں, محو عبادت, قرآن کی تلاوت, کیونکہ مولا علی کو قرآن سے بڑی انسیت ہے. مولا علی فرماتے ہیں, مولا علی کا قول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, اللہ اکبر. اور جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان امیر اللہ. المومنین نے تلاوت قرآن اور نماز اور عبادت الہی میں بسر کی پوری رات. اللہ. جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا روایت میں کہ مولا علی ایسے بے چین تھے لقاء اللہ کے لیے, سفر عشق کے لیے. کیونکہ دیکھیں موت, انسان کا اختتام موت ہے نا, موت تو آنی ہے. میں اکثر جگہ یہ جملہ کہتا ہوں, اکثریت انسانوں کی مرنا نہیں چاہتی, نہیں چاہتی نا, میں بھی نہیں چاہتا, آپ بھی نہیں چاہتے, ہم لوگ کیونکہ ڈرتے ہیں موت سے. اچھا جو چاہتا ہے وہ بھی مرے گا, جو نہیں چاہتا وہ بھی مرے گا. بے شک, موت تو حق ہے. بے شک.
خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا نہیں موت کے وقت کہ بھئی آپ مرنا چاہتے ہو، نہیں، اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا، لیکن ایک اختیار دیا ہے کہ مرنا کس راہ پہ ہے، اللہ اللہ، واہ 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 واہ، اللہ کی راہ پہ یا شیطان کی راہ پہ، یہ اختیار ہمیں۔ اللہ اور سب سے بہترین انسان کے وجود کا سب سے بہترین اختتام کیا ہے؟ کون سی موت؟ جس کے لیے مولا علی میدانوں میں اترتے تھے، شہادت کی موت، اللہ شہادت، سب سے افضل ترین موت اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ شہادت، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین موت بہرحال، اور امام حسین علیہ السلام کے بھی جملے ہیں کہ اختتام اگر انسان کا ہے تو سب سے بہترین اختتام خاتمہ بالخیر اللہ کی راہ میں قتل، اللہ کی راہ میں قتل، بے شک بے شک بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ اور کیا خوبصورت انداز میں اور کتنے آسان الفاظ میں آپ نے کتنا پیچیدہ مسئلہ سمجھایا ہے، خدا اس کی آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوست، ہمارے بھائی بھائی، اور آج کا دن یوم غم ہے، ایک نوحے سے چند شعر جو اسی وقت کا نوحہ ہے، شب ضربت کا۔ تھا یہی زینب کا نوحہ، زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ، زخمی بابا ہو گئے، دل لرزتا ہے ہمارا، دل لرزتا ہے ہمارا، زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ، زخمی بابا ہو گئے، چھوڑ کر آئی ہے تربت وہ بقیہ سے ابھی، رو رہی ہے اماں زہرا، رو رہی ہے اماں زہرا، زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ، زخمی بابا ہو گئے، اور ہم کو لگتا ہے کہ تم بھی بے پدر ہو جاؤ گے، ہم کو لگتا ہے کہ تم بھی بے پدر ہو جاؤ گے، دیکھ لو عباس چہرہ، دیکھ لو عباس چہرہ، زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ، زخمی بابا ہو گئے، یہ حسن رو رو کے بولے کیا کرے بھائی حسین، حسن رو رو کے بولے کیا کرے بھائی حسین، اٹھ نہ جائے سر سے سایہ، اٹھ نہ جائے سر سے سایہ، زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ، زخمی بابا ہو گئے، اور دیکھ کر بابا کا سر رو رو کے زینب نے کہا، دیکھ کر بابا کا سر رو رو کے زینب نے کہا، کیا کروں بتلاؤ فیضا، کیا کروں بتلاؤ فیضا، زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ، زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ، اور
ایک قیامت ہو گئی زہرا کے گھر ذل رضا، ایک قیامت ہو گئی زہرا کے گھر ذل رضا، سن کے زینب کا یہ نوحہ، سن کے زینب کا یہ نوحہ، زخمی بابا ہو گئے، تھا یہی زینب کا نوحہ، زخمی بابا ہو گئے۔ خواتین و حضرات، یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقت